اگر آپ جائیں گے نا کسی ویب سائٹ پہ بھی, عمومی طور پہ ان کی قیمت اس لیے نہیں دی ہوتی کہ یہ اسپیشل گفٹس ہوتے ہیں. یہ اسپیشل طور پہ میڈ ٹو آرڈر جسے کہتے ہیں نا, کہ جس کو آرڈر کر کے بنوایا جاتا ہے, اور دنیا میں ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے, ان ہیرے جواہرات کی, ان پتھروں, قیمتی پتھروں کی. اور یہ ویسے بھی ایک کوئی سربراہ مملکت کا, دوست ملک کا سربراہ آپ کو کوئی چیز تحفے میں دینا, وہ نایاب ہوتی ہے. نایاب کسے کہتے ہیں؟ نایاب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی قیمت نہ لگائی جا سکتی ہو. بہت ساری چیزیں جن کی سینٹیمنٹل ویلیو بھی ہوتی ہے, کسی بادشاہ کی طرف سے, کسی صدر وزیر اعظم کی طرف سے جو تحفہ آتا ہے وہ نایاب تحفہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب دوست ملک کے سربراہ کو تحفہ دیتے ہیں تو مہنگی ترین چیز دیتے ہیں. اب یہ بلغاری کا جو سیٹ ہے, بلغاری کے اس سیٹ کی جو ایسٹیمیٹڈ ویلیو پتہ کرائی گئی ہے $5 ملین ہے, یعنی 1.13 ارب روپیہ. 1.13 ارب روپیہ اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہے, جس کے اندر بالیاں ہیں, جس کے اندر انگوٹھی ہے, جس کے اندر نیکلس ہے, جس کے اندر بریسلٹ ہے. اور یہاں پہ کیا اسیسمنٹ کروائی گئی ہے؟ 58 لاکھ روپیہ. 58 لاکھ اس کی کرائی گئی ہے ایسٹیمیشن. اور سرکاری خزانے میں کتنا جمع کرایا گیا ہے؟ 29 لاکھ, فقط 29 لاکھ روپیہ. یہ فرق آپ دیکھ لیں کہ 1 ارب کے تحفے کی ویلیو 58 لاکھ لگوا کے 29 لاکھ میں آپ نے اس کو خریدا ہے. تو باقی رقم جو تھی وہ کہاں گئی؟ یہ تحفہ کہاں پڑا ہے؟ یہ آپ کے گھر میں ہے, آپ نے بیچ دیا, ہو سکتا ہے آپ نے گھر میں رکھا ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس آج بھی موجود ہو, اس کی ویلیو ابھی بھی لگوائی جا سکتی ہے. اگر کسی کو میرے دیے ہوئے فگرز اور رقوم میں کوئی ڈاؤٹ ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, انٹرنیشنلی اکلیمڈ, بین الاقوامی شہرت یافتہ کوئی بھی ماہر لے آئیں, ان کی ویلیو لگوانے والا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آگے چلیں جی. اب یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ایک سیٹ ہے. یہ گراف ایک کمپنی ہے. گراف جو ہے وہ ہیرو میں ڈیل کرتی ہے, نایاب ہیرو میں ڈیل کرتی ہے. اب یہ 2020 کا واقعہ ہے. 2020 میں ایک دوست ملک کے سربراہ نے گراف کا ایک پورا سیٹ خاتون اول کے لیے پیش کیا. اس میں ایک نیکلس تھا جو ہیروں سے بھرا ہوا نیکلس ہے, اس کے ہر کونے پہ ایک ہیرا لگا ہوا ہے. اس کے ساتھ ایک ایئرنگز کا سیٹ ہے, ایک بریسلٹ ہے اور ایک رنگ ہے. یہ تمام چیزیں ڈائمنڈ سے لدی ہوئی چیزیں ہیں, اور یہ عام ڈائمنڈ نہیں ہے. آگے ذرا ڈائمنڈ کی تصویر دکھائیں, اور یہ بہت دلچسپ چیز ہے جو میں آگے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. آگے آئیں ذرا. اس کی قیمت $15 ملین لگائی گئی ہے, اور کیوں لگائی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے, کہ گراف کی ویب سائٹ پہ انہوں نے کیا ویلیو دی ہے اور اس میں کیا فرق ہے جو پاکستان میں گفٹ پیش کیا گیا اور جو گراف کی ویب سائٹ پہ. $15 ملین یہ بنتا ہے 3.38 ارب روپیہ, کیونکہ یہ ایک چیز کی ویلیو نہیں ہے. اس میں جو ہار ہے, نیکلس ہے, ڈائمنڈ سٹڈڈ, ڈائمنڈ سے لدا ہوا, اس کی ویلیو الگ ہے. جو اس میں بریسلٹ ہیں, آگے آ جائیں ذرا, ایک سلائڈ آگے آئیں, پیچھے آ جائیں, سوری پیچھے ہیں. جو بریسلٹ ہے اس کی ویلیو الگ ہے, جو بالیاں ہیں ڈائمنڈ والی اس کی ویلیو الگ ہے, اور انگوٹھی کی ویلیو الگ ہے. انہوں نے اس کی ویلیو لگوائی ہے 1.80 کروڑ روپے. 3.38 ارب روپے کا یہ گراف کا پورا سیٹ ہے. اس کی ویلیو لگاتے ہیں 1.80 کروڑ روپیہ, اور جمع کتنا کراتے ہیں اکتوبر 2020 میں؟ 90 لاکھ روپیہ انہوں نے جمع کرایا انڈر ویلیو کروا کے. آگے آئے ذرا, گراف کی ویب سائٹ انگوٹھی کے بارے میں کیا کہتی ہے. یہ آپ فگر پڑھ لیں, میرا فگر نہیں ہے. گراف کی یہ انگوٹھی ایمرلڈ کٹ یلو ڈائمنڈ ہائی جیولری رنگ, ایمرلڈ کٹ یلو ڈائمنڈ ہائی جیولری رنگ, یہ ہے 4.16 کیرٹ کی. اس کی ویلیو ذرا کوئی پڑھ سکتا ہے؟ یہ ڈالر لکھے ہوئے ہیں, $9,85,000 کم ٹیکس. یہ میں نے گراف کی ویب سائٹ سے لیا ہے. یہ ایک انگوٹھی جس میں ایک یلو ڈائمنڈ لگا ہے, اس کی مالیت گراف کی اپنی ویب سائٹ کہہ رہی ہے کہ $9,85,000 اس 4 کیرٹ کی انگوٹھی کی ویلیو ہے.
جو خاتون اول کو انگوٹھی دی گئی وہ 10 کیرٹ کی تھی. 24 کروڑ کی یہ ایک انگوٹھی بن رہی ہے, ایک ڈائمنڈ والی. اب اس گراف کے سیٹ میں ہار بھی ہے, نیکلس, اس میں بریسلٹ بھی ہے, اس میں انگوٹھی بھی ہے, اس میں بالیاں بھی ہیں, ایئرنگز بھی ہیں, اور وہ سارے یلو ایمرلڈ کا ڈائمنڈ سب میں لگا ہے. جب ایک 4 کیرٹ والی انگوٹھی والا ڈائمنڈ جو ہے اس کی قیمت $9,85,000 یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے, آپ ابھی جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں گراف کی. تو 10 کیرٹ کی انگوٹھی کی کتنی مالیت ہوگی؟ تو یہ 3 ارب سے اوپر کا یہ تحفہ ہے گراف کا, جو خاتون اول کو گفٹ کیا گیا تھا, جو مجھے نہیں پتا آج کہاں پہ ہے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ ایک اور دوست ملک کی طرف سے تحفہ ہے. یہ کمپنی ہے ٹریفوگلیو. ٹریفوگلیو میں یہ ایک لاکٹ ہے چین کے ساتھ, ایک ایئرنگز کا سیٹ ہے, 2 بریسلٹ ہیں, 2 انگوٹھیاں ہیں. یہ بھی پریشس سٹون جو قیمتی پتھر ہیں اور اس کے ساتھ ڈائمنڈز ہیں وہ اس میں لگائے گئے ہیں. یہ مہنگی ترین چیز ہے, یہ 2019 کا تحفہ ہے. اس میں ذرا آگے چلیں ذرا. اس کی ویلیو $2 ملین ہے, جو تقریباً 45 کروڑ روپیہ بنتی ہے. یہ تینوں تحفے خاتون اول کو دیے گئے تھے, اور یہ جس ریٹ پہ انڈر ویلیو کروا کے, اربوں کے تحفوں کی قیمت لاکھوں میں لگوا کے ان کو گھر لے جایا گیا ہے, یا گھر رکھا گیا ہے, یا بیچا گیا ہے, یہ تحقیقات ہوں گی تو سامنے آئے گا. مگر اس کی آپ ویلیو دیکھ لیں, جو گورنمنٹ اس وقت کی حکومت نے ویلیو لگوائی ہے وہ محض 11 لاکھ روپیہ لگوائی ہے. اور 8 اگست 2019 کو عمران نیازی صاحب اور سابقہ خاتون اول 5,44,000 سرکاری طور پہ ادا کرتے ہیں اس تحفے کو خریدنے کے لیے. 45 کروڑ کا تحفہ خریدا گیا ہے 5 لاکھ میں. بڑا اچھا بزنس ہے. میری گھڑی میری مرضی کہنے والے کو کوئی شرم آ جاتی, کوئی حیا آ جاتی کہ میں کر کیا رہا ہوں. بڑا ایماندار ہے جی, اربوں روپیہ کھا گیا ہے قوم کا, اس ملک کا. اس ملک کی وقار کو مجروح کرنے میں اس کا ہاتھ ہے, اس ملک کی عزت کو مجروح کرنے میں اس کا ہاتھ ہے. کہ ایک گھڑی چور اس ملک کا وزیر اعظم تھا, ایک ایسا شخص جو انگوٹھیوں سے لے کے, بالیوں سے لے کے, بریسلٹ سے لے کے ہار تک بیچ دے, جو پاکستان کو ملے ہیں, جو آپ ریٹین کر سکتے ہیں, بیچ سکتے نہیں ہیں. کیا یہ پیش کریں گے؟ لائیں, اس کی ویلیو لگواتے ہیں. آگے چلیں, اگلی سائیڈ پہ آئیں. اب یہ دیکھیں, یہ میں نے آپ کو بریک اپ اب دکھاتا ہوں. بلگاری کا سیٹ جو ہے 1.13 ارب روپے. گراف کا سیٹ جو ہے 3.38 ارب روپے. ٹریفوگلیو کا جو سیٹ ہے 45 کروڑ روپے. اور اس میں ایک, ان میں سے ایک تحفے کے سیٹ کے ساتھ خان صاحب کے لیے بھی ایک سیٹ آیا تھا. اس میں ایک رولیکس کی گھڑی ہے, رولیکس کی گھڑی کے ساتھ ایک انگوٹھی ہے, ایک پین ہے, اور کف لنکس ہے. یہ اس عمر فاروق والی گھڑی کے علاوہ ہے. یہ رولیکس کا ماڈل نمبر بھی لکھا ہوا ہے, کف لنکس, رنگ, اور ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں. یہ گراف کے سیٹ کے ساتھ آیا ہے, اسی گراف کے سیٹ کے ساتھ آیا ہے. اس کی خان صاحب نے رولیکس کی وائٹ گولڈ ڈائمنڈز والی گھڑی کی ویلیو لگائی ہے 48 لاکھ روپیہ, اور 23 لاکھ میں وہ رولیکس کا پورا سیٹ خرید لیا ہے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وائٹ گولڈ والا ڈائمنڈ سے لدا ہوا رولیکس کی جو گھڑی والا سیٹ ہے وہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ 48 لاکھ کا ہے, اور 23 لاکھ میں آپ گھر لے گئے ہیں. اس کی قیمت کروڑوں میں ہے, اور یہ 5-6 ارب روپیہ آرام سے بنتا ہے. بٹ میں نے ابھی رولیکس کا میرے پاس ریٹ نہیں آیا, وہ میں پتہ کروا رہا ہوں, آ جائے گا, وہ بھی ڈسپلے کر دیں گے. مگر وہ رولیکس کرتا 48 لاکھ کی بالکل بھی نہیں ہے. کسی مملکت کے سربراہ نے آپ کو سستی رولیکس دینی تھی, وائٹ گولڈ والی ڈائمنڈ والی رولیکس ہو, اور وہ 8-10 کروڑ سے نیچے کی ہو. میں نہیں مانتا اس بات کو. تو یہ آپ نے ٹوٹل جو سرکاری خزانے میں خاتون اول والے یہ تینوں سیٹ کو خریدنے کا جو آپ نے رقم لگائی اور جو پے کیا,
وہ اپنے 1,25,00,000 روپیہ 1,25,00,000 آپ نے سرکاری خزانے میں جمع کرایا, اور ان گفٹس کی ابھی رولیکس کو نکال کے ٹوٹل قیمت ہے 4.96 ارب, 5 ارب روپیہ تقریباً یہ بنتا ہے. 5 ارب روپیہ یہ اس طرح بنتا ہے, 5 ارب روپیہ اس طرح بنتا ہے کہ جب ان کی ویلیو لگائی جاتی ہے بلغاری کے سیٹ کی, گراف کے سیٹ کی, ٹریفوگلیو کے سیٹ کی. آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے نا, بہت سارے ہیرے جواہرات اور یہ گھڑیاں, نیکلس, انگوٹھیاں, بریسلیٹ, یہ ایسے ہیں, ان کی قیمت نہیں لکھی ہوئی. یہ میرے جیسا, آپ جیسا آدمی شاید سوچ بھی نہیں سکتا اس کو خریدنے کا, کیونکہ قیمت نہیں لگی ہوتی. بک اینڈ اپوائنٹمنٹ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لیں یا آپ ایپلیکیشن دیں اس کو اگر آپ نے خریدنا ہے. میں تو حیران ہو گیا ہوں, یہ کیسی دنیا اور یہ کیا معاملات ہیں. آگے چلیں ذرا. اب مزے کی بات, ان کی ویلیو کہاں سے لگائی ہے؟ تاج محل پلازے سے لگائی ہے جی, 6 روڈ پہ. یہ ہیرے جواہرات کہاں سے آ رہے ہیں؟ کھولیں ذرا تاج محل والا پلازا, آگے آئیں ذرا. یہ دیکھیں جی, تاج محل پلازا, 6 روڈ, راولپنڈی, پاکستان. فون نمبر اور ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے, آفس نمبر 11G2. یہ ہاتھ سے لکھا ہوا اس کی ویلیو ہے. ان تمام ہیرے جواہرات, پریشیس سٹونز, قیمتی پتھر, نیکلس, انگوٹھیاں, بالیاں, گھڑیاں, ہار, ان کی ویلیو یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی. کچی رسید نہیں ہوتی, یہ کچی رسید سے لکھی ہوئی ہے جی. 5 لاکھ دیے, 9 لاکھ دیے, یہ ایک جگہ 1 لاکھ لکھا ہوا ہے. یہ ہاتھ سے 6 روڈ راولپنڈی سے اس کی ویلیو لگوائی گئی ہے. ویلیو کیسے لگتی ہے؟ سنجیدہ بات کرتے ہیں. ویلیو ایسے لگتی ہے کہ ہر ڈائمنڈ کی تراش کی ایک الگ قیمت ہے, اس کے رنگ کی الگ قیمت ہے, اس کے وزن کی الگ قیمت ہے, وہ ڈائمنڈ کہاں سے آیا ہے اس بات کی الگ قیمت ہے. ادھر بس لکھا گیا جی ریسٹ واچ فلاں پرا ماریا کر کے. یہ دیکھیں نا, یہ آپ دیکھیں, یہ ہاتھ سے جو رسید بنائی گئی ہے, کسی ایک چیز کا بتا دیں کہ لکھا ہو کہ جی یہ فلاں تراش والا ایمرلڈ کا ڈائمنڈ تھا, یلو کلر کا گراف کا, اس میں یہ سٹون استعمال ہوا, یہاں سے آیا. یہ ساری قیمتیں خود ملی بھگت سے لگائی ہیں. اور ایک اور چلیں, میں نے کرپشن کہا تھا, فراڈ کہا تھا, امبیزلمنٹ کہا تھا. میں نے آپ کو ثابت کر کے دکھایا ایک ایک سلائیڈ کی مدد سے کہ یہ کتنی بڑی چوری عمران نیازی اربوں روپے کی کر کے گیا ہے. ہم ارب سنتے تھے عمران نیازی کے منہ سے, آج ہم نے دیکھ لیا ہے 5 سے 6 ارب کا ڈاکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو پاکستان کی عزت کی پرواہ نہیں ہے, جو اپنے مالی فائدے کے لیے اپنی اور اپنی اہلیہ کی چیزیں جو باہر سے آئی ہیں, جو توشہ خانہ میں جمع ہونی ہیں, وہ جمع نہیں ہوتی, وہ انڈر ویلیو ہوتی ہیں, ان کو اونے پونے خریدا جاتا ہے اور 5 سے 6 ارب کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. آگے آئیں ذرا, یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا. اچھا اب یہ پڑھیں, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ادھر لکھا ہے it is informed that the above gifts were never deposited, کہ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ تمام تحائف کبھی توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائے گئے تھے. ان کی ویلیو اسیسمنٹ, جو ان کی قیمت لگائی گئی ہے, وہ دونوں اپریزرز جنہوں نے اس کی قیمت لگائی ہے, ان کو یہ تحائف وزیر اعظم ہاؤس میں دکھائے گئے. ان تحائف کی قیمت وزیر اعظم ہاؤس میں لگوائی گئی. یعنی عمران نیازی صاحب کو اور سابقہ خاتون اول کو ان گفٹ سے اتنا لگاؤ تھا کہ انہوں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھے. انہوں نے کہا یہ وزیر اعظم ہاؤس کی دہلیز بھی پار نہ کریں, ان کو ہوا نہ لگے اسلام آباد کی پنڈی کی, یہ گاڑی میں نہ جائیں وہاں پہ. تو اور یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کیبنٹ ڈویژن ہے, اس کو جمع کرا دیں کیبنٹ ڈویژن میں, وہ توشہ خانہ میں جمع کرا دیں. یہ تمام گفٹس یہ باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی ویلیو لگائی گئی ہے. آخری سلائیڈ پیچھے آ جائیں, اور ایک اور پیچھے آ جائیں. تو یہ دیکھیں نا, یہ اب معاملات ہیں کہ ایک شخص جو انتقام کی ہوس میں اندھا حکمران بن کے بیٹھا رہا, جو پورے 4 سال چور ڈاکو کے راگ الاپتا رہا, جو لوگوں کی عزتیں اچھالتا رہا, پگڑیاں اچھالتا رہا, کیچڑ اچھالتا رہا لوگوں پہ, آج وہ اور اس کی اہلیہ پوری قوم کے سامنے اربوں روپے کے چور بن کے کھڑے ہیں.
اسے کہتے ہیں ڈیوائن جسٹس. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اربوں کے الزامات لگاتے تھے. 5 ارب والی سلائیڈ پہ آئے نا, اور تصویریں چلائیں ان ڈائمنڈز کی, ان ہاروں کی, ان انگوٹھیوں کی, ان بالیوں کی, ان نیکلسز کی, ان بریسلیٹس کی. یہ مذاق ہے اس قوم کے ساتھ کہ بطور وزیر اعظم پاکستان کی عزت اور تکریم کے لیے تحفے پیش کیے جاتے ہیں آپ کو. آپ چوری بھی کرتے ہیں, آپ کرپشن بھی کرتے ہیں, امبیزلمنٹ بھی کرتے ہیں, فراڈ بھی کرتے ہیں, توشہ خانہ میں جمع نہیں کراتے. آپ نے ریٹین کرنے تھے, آپ ریٹین نہیں کرتے. انڈر ویلیو کر کے, اونے پونے اس کی قیمت ادا کر کے اربوں روپے کا فائدہ لیتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, یہ تحفے آج بھی توشہ خانہ میں واپس جمع کرا دیں, آج بھی واپس کرا دیں. مگر اگر یہ کسی بلیک مارکیٹ میں بک چکے ہیں, جو کہ فرا گوگی کا کاروبار تھا, اور پرائیویٹ جہاز پہ دبئی جا کے ہیروں جواہرات کا وہ کاروبار کرتی تھیں, تو پھر یہ پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گئے ہوں گے. مگر یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہمیں پوری قوم کو لگائی رکھا معاشی مسائل میں. اوئے آئی ایم ایف, اوئے امریکہ, اوئے برطانیہ, اوئے عمران خان. یہ کیا کیا ہے؟ کوئی اتنی سی انسان میں غیرت ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, کم از کم گھر کی چیزیں نہیں بیچتا, اس وطن کی مٹی کی جو ملکیت ہے اس کو نہیں بیچتا. مطلب یہ صرف تحفے وہ ہیں جو خاتون اول کو ملے. ابھی بڑی لمبی فہرست ہے, اگلی نشست میں اور بات کروں گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. مگر کوئی اس شخص سے پوچھنے والا ہے؟ ہاں انشاءاللہ پوچھیں گے, اور کٹہرے میں آنا پڑے گا, جواب دینا ہوگا کہ یہ اربوں روپے کے تحفے ہیں کہاں پہ, اور یہ کہاں پہ رکھے گئے ہیں, اور کیوں رکھے گئے ہیں, اور ان کو انڈر ویلیو کیوں کرایا. ایک اور مزے کی بات, سرکاری طور پہ کسٹمز کا محکمہ جو ان تحائف کی ویلیویشن کر رہا ہے, ان کی ویلیویشن اور 6th روڈ تاج محل پلازے والے ٹریڈر کی ویلیویشن میں ایک نقطے کا فرق نہیں ہے. اگر اس نے کہا ہے کہ یہ پین 2 کروڑ کا ہے, تو کسٹمز والے نے بھی کہا جی 2 کروڑ کا, اور کوئی ڈیٹیل نہیں دی. یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ کیا مذاق ہوتا رہا ہے. اور اتنی ڈھٹائی اور بے شرمی ہے. میری گھڑی میں نے بیچ دی. تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ تمہیں حیا نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ اس قدر ظلم ہے کہ تم اور تمہاری سابقہ اہلیہ اربوں روپیہ ہڑپ کر جائیں اس قوم کا, چند کوڑیاں دے کے, اور کوئی تمہاری ماتھے پہ شکن تک نہ آئے. یہ اتنا بے دردی سے لوٹنے والا چور ہے, اور اتنا بڑا منافق ہے کہ یہ اربوں روپے کھا گیا ہے, اور اس کو ابھی بھی شرم نہیں آ رہی. ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو. پہلے فرا گوگی کو ڈیفینڈ کیا, کیا کہتا ہے؟ فرا گوگی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. تو وہ بنی گالا میں کیا کرتی تھی؟ پنجاب کے فیصلے کیوں کرتی تھی؟ کیوں تمہارے گھر میں گھسی رہتی تھی؟ اگر وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے تو یہ ابیوز آف پاور ہے. کرپشن بھی ہے, فراڈ بھی ہے, چوری بھی ہے, ڈاکہ بھی ہے, امبیزلمنٹ بھی ہے, اختیارات کا ناجائز استعمال بھی ہے. ابیوز آف پاور, کرپشن, فراڈ, امبیزلمنٹ. عمران نیازی تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو, تمہارے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں. آ کے جواب دو اس بات کا. اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں, اور دن بدن نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس کو ایک لین دین کا اڈا بنایا گیا تھا, کس طرح وزیر اعظم ہاؤس کو کروڑوں اربوں کمانے کا ذریعہ بنایا گیا تھا, کس طرح عمران نیازی اور سابقہ خاتون اول یہ بیوپار کرتے تھے, انتظار کرتے تھے کہ باہر کے ملک سے کوئی تحفہ آئے جو پاکستانی قوم کی ملکیت ہے تو ہم اس کو بیچیں. باقی بھی تمہارے خلاف بڑا کچھ ہے, خاطر جمع رکھو. مگر یہ اربوں کا ڈاکہ جو میں نے آج دستاویزات کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ ثابت کیا ہے, اس کا جواب آپ کے پاس نہ ہے, نہ آپ کے کسی ترجمان کے پاس ہے. آج بھی چیلنج ہے, آج بھی یہ تحفے سرنڈر کرو. انٹرنیشنلی ایک ایویلیویٹر کو ہم لے کے آتے ہیں,
असेसमेंट करवाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मगर तुम ये करोगे नहीं क्योंकि तुम ही चोर हो, तुम ही डाकू हो, तुमने इस कौम को लूटा है और तुम्हें ही इसकी खमियाजा भुगतना होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंक्वायरी चल रही है और बड़े होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ नई चीजें सामने आ रही हैं और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी शुरुआत है। अरबों रुपए के और भी तोहफे हैं जो बेचे गए हैं, तो उसमें जाहिर बात है जो सरकारी अफसरान भी मुलव्वस रहे हैं उनके भी नाम आ रहे हैं और जब तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी तो ये रिकमेंडेशन या सजेशन दी जाएगी कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। पहली बात ये। दूसरा, देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने एक रिवायत कायम की है, उन्होंने बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस की राहदारियों में, और मैं आपको विजिट करवाऊंगा कि किस तरह राहदारियों के अंदर वो तहाइफ जो है, आप एक नुमाइंदा वफ्द अपना आज नॉमिनेट कर दें, अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाके आपको दौरा करा के वो तमाम तहाइफ दिखाएंगे जो राहदारियों में लगाए गए हैं, जो शोकेस किए गए हैं। तो हमारी जमात के जो वज़ीर आज़म रहे हैं, हमारे कायद हैं, बाकी लोग हैं, वो हर दौरे के बाद चीज़ें डिक्लेयर करते रहे, कानून की खिलाफ वर्जी कहीं नहीं हुई। और जो तोशाखाना रेफरेंस बनाया गया था उसका जो अंजाम हुआ आपने देखा, उसमें हम कानूनी तौर पे पूरी जंग लड़ेंगे, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिस तरह ये ग्लेयरिंग एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं। तो वो तमाम रिकॉर्ड अपनी जगह मौजूद है, उसको निकलवाया जा सकता है, देखा जा सकता है, कोई उसमें गैर कानूनी चीज़ मुझे नजर नहीं आई। पहला सवाल क्या था जी आपका? सॉरी जी। देखिए, रिकवरी के हवाले से हमने अभी ये बाकायदा तौर पे ये कागजात जो हैं इस पे तमाम तफसीलात देना शुरू कर दी हैं तहरीरी तौर पे, इसके अंदर तमाम तफसीलात मौजूद हैं। और इंक्वायरी के बाद जब मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो जो लोग कभी कोर्ट रिपोर्टिंग की हो या क्राइम रिपोर्टिंग की हो वो इस बात से बड़े शनासा हैं, वो एक माल मसरूका की बरामदगी होती है, या कभी आपका कभी पर्चे से गुवाह पड़ा हो थाने कचहरी से, तो आप बेहतर जानते हैं कि माल मसरूका की बरामदगी कैसे की जाती है और उसके क्या तरीक़ेकार होते हैं, क्या कवायद ज़वाबित होते हैं। इससे ज़्यादा मैं इसे बात नहीं करूँगा। तो जहाँ तक मरियम औरंगज़ेब साहिबा का सवाल है, वो क्योंकि वो बोलती हैं बेबाकी से और इमरान न्याजी घड़ी चोर के खिलाफ खुल के वो अपनी राय का इजहार करती हैं, तो चंद शर पसंद अनासर जो इमरान न्याजी के खुशामदी हैं, उन्होंने एक नोटिस दिया है। ये नोटिस रद्दी की टोकरी में जाएगा क्योंकि कोई उनका वजीराबाद के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको जीआईटी में बुलाने का कोई तुक नहीं है। अगर बुलाना है तो परवेज इलाही को बुलाए ना जीआईटी में, पूछे कि तुम वजीर आला थे, इतने लोग मर गए उस लॉन्ग मार्च के अंदर, तो सिक्योरिटी मरियम औरंगजेब की जिम्मे थी या परवेज इलाही के? पंजाब पुलिस परवेज इलाही को रिपोर्ट कर रही थी या मरियम औरंगजेब को? तो इस बात का जवाब बिल्कुल क्लियर है।
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مشیر احتساب شہزاد اکبر تھے، میں مشیر احتساب نہیں ہوں، اور میرا ایک سیاسی گھرانہ ہے، آبائی قبرستان بھی یہاں پہ ہے، بزرگ بھی اس مٹی میں دفن ہے، یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ جینا ہے، یہیں پہ مرنا ہے، اور یہیں پہ سیاست کرنی ہے، اچھی بری جیسی بھی ہو، جو بھی حالات ہوں. تو اس لیے میں نہ تو وہ احتساب کا ٹیگ اپنے ساتھ اٹیچ کروانا چاہتا ہوں، نمبر 1. نمبر 2، جو بات کروں گا وہ دستاویزات کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، اور ہر چیز آپ کے سامنے رکھ کے کروں گا. باقی انصاف کرنا کورٹوں کا کام ہے، مقدمات ضرور قائم ہوں گے، وہ وزارت داخلہ بھی، باقی بھی جو محکمے ہیں وہ کریں گے. اور اس میں ابھی تک ہمارے سے گلہ کیا جاتا ہے کہ جی عمران خان تو بندوق اندر کر دیتا تھا، دن رات آپ کے لیڈر اندر ہو رہے ہوتے تھے، جیلوں میں جا رہے ہوتے تھے. ہماری جماعت نہ سیاسی انتقام میں بلیو کرتی ہے، نہ وچ ہنٹنگ میں بلیو کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں لیا جس سے سیاسی انتقام کی بو آتی ہو، یا جس سے کوئی لگتا ہو کہ ہم نے کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے. آپ کے سامنے ہے، صبح عمران نیازی صاحب آرڈر کرتے تھے، شام کو ہیروئن ڈل جاتی تھی. صبح آرڈر کرتے تھے، شام کو بندہ 1.5 سال کے لیے اندر ہو جاتا تھا. تو ہماری حکومت کا، وزیر اعظم کا بالکل یہ ویژن نہیں ہے. جہاں پہ چوری ڈاکے ہیں قانون اور ضابطے کے مطابق ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ صبح پرچہ درج کیا، شام کو بندہ اندر کیا، کورٹ میں پیش کیا اور چلان جمع. ہر انکوائری کا ایک ٹائم ہوتا ہے. کسی فائل کو پہیے لگا کے فاسٹ ٹریک نہیں کیا جائے گا. جو میرٹ پہ بنتا ہوگا، جیسے میں نے آپ کے سامنے آج کیا ہے، اور میں بغیر وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہ اس بات کو کوئی آ کے چیلنج کرے، ہاں آ کے بات کرے میرے ساتھ، ایک ایک بات ثابت کریں گے. اور مال مسروقہ کی برآمدگی والی میں نے بات کی ہے، مال مسروقہ ان کے پاس ہے، تو اگر برآمدگی نہیں تو چلیں خود ہینڈ اوور کر دیں. دیکھیں کرپشن کی جہاں تک بات ہے، اگر کرپشن ہوتی تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ڈسکوالیفائی نہ کیا جاتا. اگر کرپشن ہوتی کوئی میں ٹرائل شروع ہوا ہے نا، 6 سال ہو گئے ہیں، کوئی کاغذ سامنے آیا ہو کہ جی فلاں موٹر وے، فلاں انرجی پروجیکٹ، فلاں ٹھیکے میں سے اتنے پیسے جو ہیں وہ امبیزل کیے گئے، بتا دیں. کوئی ایک چیز سامنے نہیں آئی. ہم جو بات کر رہے ہیں وثوق سے کر رہے ہیں، ثبوتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ مقدمات اپنے طور پہ آگے چلیں گے ایک قانون ضابطے کے مطابق. کسی کو فون نہیں کیا جائے گا کہ جس کو پہیے لگا دیں، تیز کر دیں، سلو کر دیں، ٹانگ دیں، مار دیں، بند کر دیں، لٹکا دیں، اے سی اتار لیں، کھانا بند کر لیں. نہیں کیا جائے گا. کیوں کیا جائے؟ وجہ تو یہ قانون کے مطابق چلے گا. ساری زندگی بٹوا نہیں رکھا، جس نے ساری زندگی گاڑی کسی کی، پیٹرول کوئی ڈلواتا ہے، باورچی خانہ کوئی اور چلاتا ہے، سوشل میڈیا ٹیم کوئی اور چلاتا ہے. ساری عمر اس شخص نے بٹوا رکھا ہو تو مجھے آپ پکڑ لیں آ کے. ساری عمر دوسروں کے پلے سے کھایا ہے. سپر سٹار ہے نا وہ محسن کش کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بلیو کرتا ہے کہ ہر بندہ اس کے احسان کے تلے ہے، کہ اگر میں کسی سے ہنس کے بات کروں میرا احسان ہے، کسی کو مل رہا ہوں میرا احسان ہے. اور جس دن بندہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ لے آئے، اب آج عمران ریاض خان صاحب کو کہنا کہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ بات کر دیں، آبجیکٹو نیوٹرل بات، ایک بات کر دیں، اس کو کنڈیم کر دیں. نہیں کریں گے، کیونکہ عمران نیازی صاحب کو اپنے ساتھ جو لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ عادی ہیں اس بات کے کہ تنقید نہیں کرنی، غلط کو غلط نہیں کہنا، ہاں صحیح کو غلط کہنا اور غلط کو صحیح کہنا. یہ ٹریننگ ضرور ہے. تو یہ محسن کش آدمی جو ہے، جس نے بٹوا نہیں رکھا زندگی میں، اس کی ایک ذہنیت ہے جس کے مطابق وہ چلتا ہے، اور وہ فیشزم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لاسٹ کوسچن.
جی دیکھیے پہلی بات تو یہ کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہے. انتقامی کاروائی ہوتی تو عمران خان آج جیل میں ہوتا. بہت سیدھی بات ہے اور کوئی مشکل نہیں تھا. اتنے کیسز تھے, اتنے پرچے ہوئے. انتقامی کاروائی قطن نہیں ہے, کسی ایک بندے کے خلاف نہیں ہے. جو میرٹ پہ چیزیں بنتی ہیں وہ آئیں گی, اپنے ٹائم سے آئیں گی, کاروائی ہوگی. مگر یہ نہیں کیا جا سکتا عمران خان کے اپنے الفاظ میں کہ ادھر آپ کے اسلام آباد میں کوئی غریب بچہ ریڑی سے کوئی چیز چوری کر لے تو اس پہ چوری کا پرچہ ہو جائے, وہ اندر چلا جائے, اور بنی گالا میں بیٹھے صاحب بہادر اور ان کی اہلیہ وہ اربوں روپے کے تحفے جو ہیں وہ کھا جائیں, امبیزلمنٹ کریں, کرپشن کریں اور کوئی نہ پوچھے. دیکھیں یہ برآمدگی ہے نا. باقی کیسز جو بنائے تھے اس میں برآمدگی کوئی نہیں تھی. ایک پولیٹیکل نریٹو تھا, بیانیہ تھا. یہ برآمدگی ہے, واپس کر دیں چیزیں, آج واپس کر دیں. میں نے اس کی تصویریں بھی دکھا دی ہیں, بڑے وقتوں سے میں نے یہ نکالی ہیں, بڑی بڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر. بطور اسٹوڈنٹ آف لا بڑے مشکل سے یہ سارے معاملات کیے ہیں, تو واپس کر دیں. اور جہاں تک بات ہے, دیکھیے پرانی باتوں میں جانے کی یا مذاکرات کی, مذاکرات بھی عمران نیازی صاحب نے شروع کیا نا, میرے سے بات کریں, کیونکہ اینٹی امریکن بیانیہ مر گیا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ مر گیا, یو ٹرن لے لیا, کال و فیل میں تضاد آ گیا. اب اسمبلیاں توڑنے پہ ہیں, توڑیں. تو بات یہ ہے